الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے جو بڑے تھے، جو اگر زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عزت صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا جب 15ویں شعبان آتی تھی یا شب قدر، خاص کر 15 شعبان میں ہم نے دیکھا اپنی والدہ کو، جو ملنے کے لیے آتا مصافحہ کرتے اور ایک جملہ کہتے، کہا سنا معاف کر دینا۔ اب دیکھ لیں، آپ کہا سنا معاف، کہیں ہم باہر ہوتے، شعبان میں سفر میں اکثر رہتے تھے، تو فون پر دعا سلام ہوتے تو کہتے بیٹا کچھ کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ بڑا جامع جملہ ہوتا تھا، جو میں نے کہا یا میرا کہا ہوا آپ تک جو پہنچا ہے، آپ نے جو سنا ہے، یہ مجھے معاف کر دینا۔ ایک ترتیب تو یہ ہے، جب ہم ساتھ میں رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، رہن سہن ہے، ایسے مبارک مواقع پر ہم ایک دوسرے سے معافی صافی کر لیں۔ آج بھی ان بڑوں کے یہاں آج بھی ایسا ہے، 15ویں شعبان میں پابندی کے ساتھ مستورات تو بطور خاص یہ بات کرتی ہے، مصافحہ کرے گی اور کہا کہ کہا سنا معاف کر دینا۔ ایک بات۔ دوسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹاپ لیول کے علماء میں ان کا شمار ہے، کئی مرتبہ ان پر حملے ہوئے، جان لیوا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اللہ آگے بھی حفاظت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا، اور خود فرماتے ہیں میرے والد یعنی ان کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ مفتی اعظم پاکستان اور صاحب معارف القرآن، کہا کہ جب میرے والد صاحب کو جب پہلا دورہ پڑا، یعنی دل کا اٹیک آیا، ہارٹ اٹیک جب پہلا آیا، اس کے بعد جب ہوش آیا تو پہلا جملہ یہ کہا، بیٹا تقی ایک معافی نامہ لکھ کر کے شائع کر دے، جن جن لوگوں کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہے یا کسی کی مجھ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، ایک معافی نامہ شائع کر دے۔ ہم بھی ایسا کریں، اللہ والے ایسا کرتے ہیں، باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہم اور آپ کیا ہیں، میرے اور آپ کے نبی، تمام نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اے میرے صحابہ سن لو، اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہو وصول کر لے، اور کسی کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہو تو وہ حق بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹھ پر لکڑی ماری ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے آئے، کہا فرمائے میرے صحابی بدلہ لے لے، میری پیٹھ تیرے سامنے موجود ہے۔ صحابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نبی اللہ، جس وقت آپ نے لکڑی ماری تھی اس وقت میری پیٹھ برہنہ تھی، اس پر کپڑا نہیں تھا، اور آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے بدن مبارک پر چادر لگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں جیسا آپ نے کیا ویسا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تعلیم دے کر گئے، پریکٹیکل بتا کر کے گئے کہ کسی اللہ کے بندے کا حق تم پر باقی نہ رہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، کہا لکڑی دی، کہا میرے صحابی بدلہ لے لے، قیامت کے میدان میں میں بدلہ اور اس کا حق دینے کے قابل نہیں ہوں گا۔ اس صحابی نے جب چادر اٹھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں مونڈوں کے درمیان، یہ مونڈوں کے درمیان بالکل بیچ میں سینٹر میں ایک مہر لگی تھی جو نبوت کی مہر تھی، اس صحابی نے اس مہر نبوت پر بوسہ لے لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی مہر نبوت پر بوسہ لینا چاہتا تھا، لیکن آپ کا عمل دیکھو۔ تو فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جن جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ڈائریکٹ ان سے بات کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اگر ہمیں بہت ساروں کی ہم نے غیبت کی ہے، ایک موت سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے ایک معافی نامہ ضرور لکھیں کہ اگر مجھ سے آپ کے حق میں کوئی حق تلفی ہوئی ہو، حق ضائع ہوا، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک طریقہ
اللہ والوں کا یہ، حضرت تھانوی نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، یہ طریقہ آسان ہے۔ البتہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ہم نے غیبت کی اور دنیا سے چلا گیا، علماء نے لکھا ہے، کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہا اس کے بارے میں کثرت سے زیادہ مغفرت کی دعا کرے، اللہ فلاں بندے کی میں نے بہت غیبت کی، اب دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دینا۔ یہ طریقہ ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔